کہ نہیں یہ اردو کا یاد ہے، یہ عربی کا ہے ہی نہیں۔ آگے چونکہ مجمع بھی سارا اہل سنت بریلوی کا تھا، جب اس نے کہا نہیں یہ عربی کا ہے تو اس نے کہا کہ مجمع میں سے بندے کھڑے ہو جائیں جن کو اللہ نے مکہ بھی دکھایا مدینہ بھی دکھایا، کھڑے ہو گئے بریلوی مجمع سے ہی لوگ کھڑے ہو کے ماشاءاللہ حج پہ گئے ہوئے تھے، اور کہا ایمان دی گل دسو، اللہ کے کارج کھڑے ہو مکے کے تھا یا محمد لکھو، انہاں تے کوئی نہ، انہاں کا حضور دے روضے تے گئے کہ تھا یا محمد لکھو ہے، انہاں تے کوئی نہ، انہاں تے مڑے یا عرب دا تے نہیں عجم دا ہی ہے نہ اردو ہے۔ سمجھا گیا؟ اگر یہ عربی یا ہوتا تو وہاں ہوتا، وہاں ادھر ہے نا، تو پھر یہ ٹھیک ہی ہے نا کہ یا اللہ کی مدد یا محمد کی مدد۔ بات سمجھا؟ اس کیا یہ مثال سے آپ کو کیا سبق ملا کہ گنجائش پیدا کرنا چاہے تو یہ کر سکتے، تو کیوں نہ محبتوں کی بات کی جائے، معاشرے کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کی بات کی جائے، جس جگہ تک مطلب قرآن اور سنت کا اختلاف نہ ہو، قرآن اور سنت کی روح پہ کوئی ضرب نہ لگے، قرآن اور حدیث کے اعتبار سے وہ کوئی مملوک کام نہ ہوتا ہو تو گنجائش ہو سکتی ہے۔ ہم ایک ہو جائیں اور پھر مل کر اس کفر کا مقابلہ کریں جو کفر ہمارے کعبے پہ حملے کی تیاری کر رہا ہے، جو کفر گنبد خضرا پہ حملے کی تیاری کر رہا ہے، جو کفر نبی کے صحابہ پہ حملے کر رہا ہے، جو کفر نبی کے اہل بیت پہ حملہ کر رہا ہے، جو کفر نبی علیہ السلام کے دین کی روح کھینچنا چاہتا ہے، ہم جب متحد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ دین غالب آئے گا اور پوری دنیا میں محمدی نظام بھی غالب آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہی ہمارا پیغام ہے۔ نعرہ تکبیر، عرصے تیری شان کو آپ سلام ہے، عرصے تیری شان کو، عرصے تیری شان کو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، میٹنگ رکھی گئی ہر صاحب ایک اتحاد کی، اس میں تینوں مسلک بلائے گئے، مطلب ہے میں تو مکتب کہا کرتا ہوں، میں مسلک کہتا ہی نہیں، مکتب فکر کہتا ہوں کہ مدارس کے اعتبار سے یہ مطلب تقسیم ہے، مسلک اہل سنت والجماعت ہے، اس میں یہ تینوں شامل ہیں۔ مذہب ہمارا اسلام ہے، مسلک اہل سنت والجماعت ہے، پھر اہل سنت میں آگے چاہے حنفی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، ماتریدیہ ہو، اور چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، یہ سب مل کر ایک مستقل ہے مسلک، اور اس کا نام مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ فروعی مسائل کی وجہ سے اس کے مسلک نہیں، ہم مکتب فکر کہا، لیکن علماء کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے میری بات سے، یہ کوئی مطلب قرآن کی نص تو نہیں ہے کہ جس میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ ایک جگہ پہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث نے کہا کہ جی آؤ جی مشترکہ کوئی کرتے ہیں، مطلب کانفرنس، مشترکہ کانفرنس شروع ہوئی۔ اب اس میں جی ہم نے نا اتحاد کی بات کرنی، اتحاد کی بات شروع ہوئی، اہل حدیث عالم کو ٹائم دیا گیا، اس نے تقریر شروع کی، تقریر کے اندر کہتا ہے اللہ تہاڈی بخشش کرے، سارے کیا آمین، اللہ تعالیٰ حاجت لائے جائے ورنہ کہ آمین، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو وقت تسلیم دا پکا سچا غلام بناوے، سارے کیا آمین، یہ ساری گلاں کر کے تو کیا اچھی بولو، انہاں کہ آمین جڑے اتھے اچھا بولندے پر نماز ہے تو موت کون دی اتھے اچھا آدھے کھلو آمین نماز ہے تو موت کون دی، یہ ہو کانفرنس کے لیے ہو رہی ہے، یہ جماعیت پیدا کرنا۔ وہ تو دیوبندی عالم دیوانی لگی جی، اس نے تقریر شروع کی جو سے اللہ تعالیٰ حاجت لائے جاوے، سارا کیا آمین ہو پہلے اللہ تو ڈرے بیٹھا پڑھ جا، ایسا کیا آمین جی، اللہ تو مشکل حال کرے، آمین ساری گلاں کرا کے آپ ہے تو دیوبندی مولوی آتا ہے اچھی پڑھو تو سکھڑا نماز ہے چو کانفرنس کیڑی ہو رہی، اگر انج ہوئے تو موڑ کوئی ہونا، بات سمجھ آ رہی؟ اتحاد تو تبھی ہوگا نا جب ہم قرآن اور حدیث پہ آ کے ایک بات پہ متحد ہو جائیں کہ ہم قرآن اور حدیث کے اعتبار سے چلیں گے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں فروعیات کا اختلاف ہے، کبھی تم ہمیں برداشت کرنا، کبھی ہم تمہیں برداشت کرنا، ہو جاتا ہے۔ اگر ہم
کامن سینس سے کام لیں تو یہ بتاؤ کہ زرداری اور نواز شریف میں اختلاف ہے. مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ کوئی 100% ہر اعتبار سے متفق نہیں ہے، لیکن جمہوریت پر یہ سارے متفق ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو مولوی کیوں نہیں متفق ہو سکتا؟ ختم نبوت میں کوئی اختلاف ہے؟ نبی کی ذات پہ، مشن رسالت پہ، ناموس رسالت پہ کوئی اختلاف ہے؟ اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، ان میں سے کس کو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت بلا فصل پہ اختلاف ہے؟ کسی کو بھی نہیں. یہ سب کہتے ہیں کہ نبی کے یار، حق چار یار بھی سلامت، سارے یار سلامت. یہ نبی علیہ السلام کے شرانے سے بھی محبت کرتے ہیں، گھرانے سے بھی محبت کرتے ہیں. اگر یہ تینوں طبقے مل کے بیٹھ جائے اور جس چیز میں متفق ہیں اس پہ اتفاق ہو جائے تو اسی پر بھی عمل شروع ہو جائے تو پھر بھی دنیا کفر ہماری اجتماعیت کو نقصان نہیں دے سکتا. لیکن یہ تب ہوگا جب اعلیٰ سطح کے علماء سر جوڑ کے بیٹھیں گے. میرے جیسا فقیر اکیلی صداقت کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو آپ کو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث والی زندگی اختیار کریں، نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کے صحابہ اور اہل بیت کی طرز پر، اس پر اختیار کریں. اللہ سے مانگتے رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے اس طریقے کو اختیار کریں جو صحابہ نے کیا ہے، جو اہل بیت نے کیا ہے، اس طریقے پہ محبت کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا بھی تمہارے ساتھ ہو، خدائی بھی تمہارے ساتھ ہو، تو نبی سے محبت یوں کرو جیسے ابو بکر نے کی ہے، عمر نے کی ہے، غنی نے کی ہے، علی نے کی ہے. ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں، اور صحابہ ہی وہ خوش نصیب جماعت ہے کہ حضور کو دیکھتے تھے تو قرآن تلاوت ہو جاتا تھا، قرآن کو پڑھتے تھے حضور کی زیارت ہو جاتی تھی. یہ صحابہ ہی ہے حضور. اور یہ دوسرا آپشن جو ہے کہ قرآن پڑھنے سے حضور کی زیارت ہو جائے، یہ آپ کو بھی مہیا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں. قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں نبی کا چہرہ ہے، اس میں نبی کی زلفیں ہیں، اس میں نبی کا سینہ ہے، اس میں نبی کا کمبل ہے، نبی کی چادر ہے. خوش نصیب ہے وہ جو قرآن کو پڑھتا ہے. اب خوش نصیب ہی پڑھتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا. خواص بھی محروم رہ گئے. عام عوام تو عام عوام تھی، خواص محروم رہ گئے قرآن کی تلاوت سے. یاد رکھیے یہ قرآن، بعض مفسرین نے لکھا یہی قرآن کل حوض کوثر بن جائے گا. یہی قرآن، اور جو قرآن کو جتنا ٹائم یہاں دے رہا ہے اتنا ہی سے حوض کوثر پہ ملے گا. آپ کی مرضی ہے، جتنا ٹائم آپ حوض کوثر پہ کھڑا رہنا چاہتے ہیں اتنا قرآن کو ٹائم دیں. یہی قرآن، اور جو اس قرآن کو یہاں پہ ٹائم نہیں دے رہا، قیامت والے دن اس کا منہ حوض کوثر سے پھیر دیا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. ہم اسے قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. میری آنکھیں تو ہیں، مجھے حوض کوثر نظر کیوں نہیں آ رہا، میں اندھا کیوں ہو گیا؟ وجہ یہی ہوگی، فرشتے دھکا دے کے کہیں گے اگر تیری آنکھیں ہوتی تو تجھے قرآن نظر نہ آتا. ہم نے تو قرآن کو تعویذوں کی کتاب سمجھ رکھا ہے. بیٹی کی رخصتی کے وقت سر کے اوپر سایہ کر لیا، بس اس کے بعد لپیٹ کے الماری میں رکھ دو. یہ کوئی فوت ہوا تو پھر چلو جی کول خان کے واسطے قرآن پڑھا دو، بس جی چلو جی بات ختم. اور وہ بھی آپ نے ذمہ لگانا ہوتا ہے میرے. مولوی صاحب شبیر نہ پڑھ دے، آپ تو تسی سائیں جا میں تو میں بھی پڑھنا پڑا اپنی مرضی نہ. ٹھیک ہے نا جی، جتنا میرے کو پڑھی آیا اتنا پڑھ سا. باقی دو چار نہ تا سنائی سا تو وہ بھی تو اکیلی سننے سپیکر چلتا بھی ہو سی. تو صبح جس لئے تسی اٹھی سو اس لئے میں آخری پارا کھول کے پڑھنے لگو. میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب میں کل خانی وغیرہ پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو لوگ آتے ہیں پرچی لے کے آتے ہیں 600 ختم قرآن پاک. اللہ کے بندے پڑھے کا ہے، کس نے پڑھے؟ 500 ختم قرآن پاک، 6 لاکھ درود پاک، 1.5 کروڑ درود تاج. پڑھے کا ہے ہو بھی نہیں سکتا. کون پڑھے اس چند دنوں کے اندر؟ آپ خود سوچیں، آپس میں بیٹھے ہیں، تھک گئے آپ؟
ہو سکتا ہے آپ مجھ سے توقع رکھ کے آئے ہوں کہ 2011 والا سے معاویہ ہو، اب 2021 ٹھیک ہے، آپ کا موبائل ہر 10 دن بعد اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، اس کے سارے فنکشن اپ ڈیٹ ہوتے رہ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، جب آپ کسی مدرسے میں جائیں گے اور کہیں گے جی سانو ختم پاک چاہیے دینے، وہ تو لکھ کے دے چھوڑے جی 200 ختم پاک، یہ 200 ختم پاک پڑھیا کا ہے۔ مدرسے میں 100 طالب علم بھی ہو تو اس نے تو اپنا سبق ہی پڑھنا ہے نا، صبح سے لے کے شام تک 4 سطریں یا 15 سطریں یا 16 سطریں بندہ پڑھ رہا ہے تو وہ وہی بار بار ریسائیکل کر رہا ہے، وہی پڑھ رہا ہے نا بار بار، تو پورا ختم قرآن پاک کیسے ہو گیا؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آج کی صبح سے لے کے رات تک جو تلاوت ہوئی، میرے رب ہم اس کو فلاں کے اس حال کر رہے ہیں، اب ہم نے نیت کر دی اللہ تو جان تیرا بندہ جانے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مدرسے میں جائیں، صبح جا کے قاضی صاحب سے ملے، اپنے جس کے لیے سال ثواب کروانا چاہتے ہیں اس کا نام دیں کہ قاضی صاحب شام کو جب آپ کلاس کلوز کریں نا تو بس ہمارے اس میت کے لیے دعا کروا دینا، مہمانان رسول ہے، اللہ ان کی دعا ہمارے بندے کے حق میں قبول کرے، بس بات بڑی آسان۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مدرسے صرف پرچی جانا جامنی ہے، روٹی کا انتظام نہیں، برادری مہمانان رسول واسطے بالکل اگر چاہتے ہیں تو جب 20 دے کے دوسروں کے لیے پڑھتے ہیں، 2 دے کے آپ کو پتہ نہیں اس علاقے میں مثال 4 مدرسے یا 5 مدرسے جب ہم مہمانان رسول پڑھ رہے ہیں، آپ ایک دے ان کے پاس بھی بھجوا دیں، ان کا ثواب آپ تک بہت جلدی پہنچ جائے گا۔ اور میں کئی بار کہا کرتا ہوں کہ خدارا یہ جو آپ کو کھانیوں پہ کھلاتے ہیں نا، اسے خیرات نہ کہا کریں، اسے اکرام کہا کریں، آئے ہوئے لوگوں کی دعوت کہا کریں، یہ دعوت ہے، یہ صدقہ خیرات نہیں ہے۔ اگر یہ صدقہ خیرات ہے تو مجھ پہ تو صدقہ لگتا ہی نہیں، مجھے حرام کھلا رہے، صدقہ تو مجھ پہ لگتا نہیں، میں خود زکات دیتا ہوں، میں زکات صاحب نصاب ہوں، آپ میں سے بھی الحمدللہ اکثر لوگ صاحب نصاب ہیں، جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس پہ تو صدقہ زکات لگتا ہی نہیں ہے، اور آپ صدقہ کہہ کے ہمیں اگر کھلا رہے ہو تو حرام کھلا رہے ہو۔ صدقہ جن پہ لگتا ہے وہ بیچارے فقیر تو تمبو سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، مار کھا کے جیسے جیڑی بچ سی نہ وہ سیکھو سائیں، اسی طرح ہے کہ وہ 10 15 20 فقیر لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں اپنے ڈول پکڑ کے کہ مار خان نواب MNA صاحب یہ سارے کھا پی کے جیسے موڑ اگر کاشا بچ گئی تو ساڑھے نصیب اچھی آوئی سی، تو جن پہ لگتا تھا ان کو مل نہیں رہا اور جن پہ نہیں لگتا ان کو کھلائے جا رہے ہو، اس کو آپ دعوت کہہ سکتے ہو، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ صدقہ نہیں ہے۔ آپ علماء سے رجوع کریں، جب ہم ان باتوں کی نشاندہی کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی ہے، یہ ختم کے منکر ہیں، یہ کلخانیوں کے منکر ہیں، یہ ہمیں اشارے ثواب نہیں کروانے دیتے۔ اللہ کے بندے ہم تمہیں کب روک رہے ہیں؟ ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے مال سے اگر اس کے بچے یتیم چھوٹی عمر کے ہیں تو آپ کچھ نہیں پکا سکتے، وہ وراثت کے حقدار تھے، وہ تبلیغ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو اگر صدقہ خیرات کرنے کا شوق ہے تو اپنی جیبوں سے کرو، ہم کھانے کو تیار، اپنی جیبوں سے کرو۔ اگر یتیموں کا ہمیں کھلاؤ گے تو قیامت والے دن خود جواب دینا، ہم نے تو بتا دیا ہے، ہم تو آئے تھے چپ کر کے اپنا کام کر کے چلے جائیں گے، ہمارا کام تو بتانا ہے۔ تو مدارس کے ارد گرد ایک مسئلہ ذہن میں، ایک ہوتا ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ، یہ کروڑ پتی بھی ہونا، اس کو آپ صدقہ زکات دیں تو یہ جب جہاد میں ہوگا، میدان جہاد میں، تو اس پہ لگتا ہے، علماء سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ حج کے لیے نکلا ہے، اس کا راستے میں زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، یہ پیچھے کروڑ پتی تھا، لیکن جب یہ حج کے سفر میں زیادہ راہ ختم ہو گیا تو وہاں اگر اس کو کوئی صدقہ زکات دے تو اس پہ لگتا ہے، چاہے یہ پیچھے صاحب نصاب بھی۔ اور تیسرا طبقہ ہے مدارس کے طلباء کا، جو مدرسے میں طالب علم پڑھ رہے ہیں، یہ چاہے جتنے بھی امیر ہوں لیکن چونکہ دین کے علم حاصل کر رہے ہیں، مہمانان رسول ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسافر ہیں، ان کو مسافر ہونے کی وجہ سے جس طرح حاجیوں کے لیے گنجائش ہے، ان کے لیے گنجائش ہے، ان پہ آپ جو صدقہ زکات خرچ کرنا چاہیں ان پہ لگتا ہے، تو جن پہ لگتا ہے ان پہ وہی نکاش نہیں، اور جن پہ نہیں لگتا ان کے مزے۔ میں ایک جگہ پہ بیان کر رہا تھا،
بیان کرتے کرتے میں ادھر سے وہ سامان جو لے کے آئے سارے بندے ادھر بیٹھ کے میں نے کہا تو اس سے جو ایک دانا ملی تھی تو بھی کوئی شا مل نہیں، تو جب ملنی نہیں ہے تو دیکھتے نہیں. میں نے کہا میری بات سنو، ہمارا کام ہے بتانا. میں چونکہ جب ممبر پہ کھڑا ہوں تو ایک عالم کی حیثیت سے کھڑا ہوں، حق نہیں چھپانا میرا مطلب، ورنہ ایسی گفتگو سٹیٹ گفتگو کو ایک سیاسی بندے کو کرنی ہی نہیں چاہیے. لیکن میں کیا کروں، میری مجبوری ہے. 8 سال مدرسے میں پڑھا ہے، مسجد میں کھڑا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، اور پھر آپ کو مطلب ہے بات بتائے بغیر چلا جاؤں. آپ اصالہ ثواب کرنا چاہتے ہیں آپ بے شک کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ یتیم بچوں کے پیسوں سے جو نابالغ ہیں آپ صدقہ زکات نہیں کر سکتے. وہ خود مالک ہیں، کسی کو مالک نہیں بنا سکتے. یہ مسئلہ ہے دین کا. دوسری بات، اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ اس کے چاچے ماپے تائے جو ہیں وہ اپنے پیسے اکٹھے کریں اور وہ کل خانے پہ اپنے پیسے خرچ کریں. مرنے والے کے پیسے اس کے وارثوں کے ہیں، اور وارثوں میں سے بھی اگر وہ بچے یتیم ہیں اور چھوٹی عمر کے ہیں تو ان کے پیسوں کا آپ استعمال کرو گے تو آپ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرو گے. جن کو کھلا رہے ہو ان کے ساتھ ظلم کرو گے. ان کے پیٹوں کے اندر یتیموں کا مال دوزخ کی آگ بن کے آپ بھر رہے ہو. مجمع کے ساتھ بھی ظلم ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور یتیم مسکین نابالغ بچوں کے ساتھ بھی ظلم ہے. آپ اس بات کا خیال رکھیں. اور میں نے ایک جگہ پہ، میں چونکہ عوامی آدمی ہوں، میرے ساتھ لوگ رابطے میں ہوتے ہیں، مجھے پتہ نہیں. ایک جگہ پہ ایک بندے کا باپ فوت ہوا، میں نام نہیں لوں گا. اس بندے نے سود پہ پیسے اٹھا کر کون خانی دلوائی. اس وقت اس کے ذمہ دار آدمی تھا، لیکن موت کوئی بتا کے آپ کی شادی ہے تو بندہ مینج کر لیتا ہے نا، بھائی فلاں دن جب پیسے ہوں گے تو رکھوں گا. موت تو بین بتایا جاتا. باپ مر گیا اور فصل تیار ہونے والی ہے، پہلے پیسہ نہیں، کل خانی پہ خرچہ کم از کم 15 سے 20 لاکھ. اب اس نے سود پہ پیسے اٹھائے اور سود پہ پیسے اٹھا کر اس نے کل خانی دلوائی، اور میں بھی کھا کے آیا اور آپ جیسے لوگ بھی کھا کے آئے وہاں سے. آپ مجھے بتاؤ، اگر میں کہوں کہ یہ والا عمل درست نہیں تو لوگ کہیں گے وہاں بھی ہے. ایسے نا ختم مندر جو ہے، ایک جگہ پہ ہم جو ہے نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، مولانا ملودھیانی صاحب نماز جنازہ پڑھا کے ہٹے تو پیچھے سے نہ کہ اور آپ مانگ لو ہی نہ کیڑی منگنی ہے. پیچھے سے ایک بندے نے حق کر دی. آپ ابھی چاہے دیوبندیوں کی مسجد ہو چاہے بریلویوں کی چاہے اہل حدیث ہو، کہ آپ اذان دیں اور نمازیوں کی تعداد گن لیں. اذان دینے کے بعد نمازیوں کی تعداد گن لیں، 5 10 15 20 بس. لیکن اگر دیوبندیوں کی مسجد ہے، اذان ہوئی ہے، نماز پڑھنے والے 10 20 15 ہوں گے. اور اگر اسی مسجد دیوبندیوں میں اذان سے پہلے آپ صلاۃ پڑھ لیں تو 200 بندے اکٹھا ہو جائیں. آؤ دیکھیے کائے پڑھیے، یہ خیال، آؤ دیکھیے پڑھیے کائے پڑھیے. ہم اس وقت 5ویں کلاس میں پڑھتے تھے، ماجی سلطان میں امتحان دینے کے لیے گئے مرکزی جامع مسجد میں. اب ہم طالب علم تھے، ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے شیر افغان، وہ گیا، وہ بیچارہ مسلک کا تھا، اس نے پہلے بہترین کر کے صلاۃ پڑھی. ہم وضو کر کے آئے، پھر نماز ہم نے اس مسجد میں نہیں پڑھی، پڑھنی نہیں دی گئی، غصے سے ہمیں نکال دیا گیا. یعنی اختلافی مسائل کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم ہے. آپ بریلویوں کی مسجد میں چلے جائیں، اذان دے دیں، صلاۃ نہ پڑھیں، 200 بندہ اکٹھا ہو جائے گا. ایک ہے ضرورت کی کہ صلاۃ کو بغیر اذان دے چھوڑیے. اختلاف کے لیے ٹائم ہے، نماز کے لیے نہیں ہے. آپ نماز جنازہ پہ جائیں، جنازہ سے پہلے آپ فرض عین نماز پڑھائیں، تعداد گن لیں، پھر نماز جنازہ کے بعد آپ دعا نہ پڑھیں، دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے جو تنقید کریں گے ان کی تعداد گن. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ دل تھام کے میری گفتگو کو سنو، یہ میرا تجربہ ہے زندگی کا. 2009 سے میں اس فیلڈ میں آیا. اس سے پہلے تو ساڑھے بھی تک کوئی نہیں تم جی. ہم کہتے تھے وفاق کا نصاب تبدیل کریں گے،
اور اپنا وفاق بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، منطق کی کتابیں نکالیں گے، یہاں پہ وہ ڈالیں گے، یہ کہا کرتے تھے۔ جب ہم فیلڈ میں آئے ہمیں پتہ چلا کہ فیلڈ اور ہے، کتابیں اور ہیں، تھیوری اور ہے اور پریکٹیکل اور ہے۔ آرٹیکل اور پریکٹیکل میں بڑا فرق ہے۔ ہم فیلڈ میں گھومے، ہمیں پتہ چلا کہ ابھی یہ لوگ اس معیار کی زمین ہموار نہیں ہوئی جس معیار پہ امام بخاری لے کے چلنا چاہتے ہیں، امام ترمذی لے کے چلنا چاہتے ہیں، امام نسائی لے کے چلنا چاہتے ہیں، امام حاکم لے کے چلنا چاہتے ہیں، جس پہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ ابھی یہ زمین اتنی ہموار نہیں ہوئی۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ اختلاف کے لیے ٹائم ہے لوگوں کے پاس، فرقہ واریت کے لیے ٹائم ہے، فرائض کی ادائیگی کے لیے بالکل ٹائم ہے۔ آپ نماز کے لیے بلا لیں تو ان کی تعداد گن لیں، اور ابھی آپ وہاں پر کہیں کہ فلاں جگہ سے گستاخی ہوئی ہے، چلنا ہے، ان کی تعداد بھی گن، ادھر تعداد زیادہ ہوگی، ادھر تھوڑی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں بات بڑی صاف سی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنی نیت میں شامل کریں، بس نیت میں نیت کریں کہ ہم نے اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا ہے۔ جب نیت درست ہوگی اللہ راستے بھی آسان کر دیں گے، ٹھیک ہے، راستے آسان ہو گئے۔ جو جس کام کی نیت کرتا ہے اس کے لیے اچھائی کی نیت ہے تو اچھائی کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں، برائی کی نیت ہے تو برائی کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ باقی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو خوشبودار عقیدہ دیا ہے، خوشبودار عقیدہ دیا۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، وہ کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، نہ تجزی قبول کرتا ہے، نہ ٹکڑے ہوتا ہے، نہ گھٹتا ہے، نہ بڑھتا ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نبیوں رسولوں میں، پوری کائنات میں، مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد اب کائنات میں کوئی بھی نبی بطور پیغمبر نہیں آ سکتا، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اصحاب کائنات کی بہترین ہستیاں ہیں، آپ کی آل کائنات کی بہترین ہستیاں ہیں، نبی کے صحابہ و اہل بیت کے ساتھ محبت، نبی سے محبت ہے، نبی علیہ السلام کی چاروں بنات نبی علیہ السلام کی نسبت کی امین ہے، نبی علیہ السلام کی ساری ازواج نبی علیہ السلام کی نسبت کی امین ہے، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو 2 گھنٹوں کے درمیان 30 پاروں کی صورت میں مسلمانوں کے پاس موجود ہے، یہ کامل اکمل محفوظ کتاب ہے، نہ تبدیل ہونے والی کتاب ہے، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد قبر میں سوال و جواب ہوں گے، پھر قیامت والے دن انہی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، پھر اللہ ترازو رکھیں گے، سوال جواب ہوگا، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، فرشتے بھی ہے، چاروں کتابیں حق، سارے صحیفے حق، سارے نبی حق، سارے رسول حق، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ خوشبودار عقیدہ رکھتے ہیں، اور اسی خوشبودار عقیدے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت دیں گے، اور اللہ آپ کو قبر میں راحت دیں گے، حشر میں اللہ آپ کو عزت دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو پھر یہ عقیدہ مبارک ہو، آپ کو یہ نظریہ مبارک ہو، آپ کو یہ سوچ مبارک ہو کہ آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی میرا پیغام ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اپنا دل ہمیشہ صاف رکھیں، ان کے بارے میں قطعاً کوئی بات نہ کریں۔ جو بات ہے وہ یہی ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن کہتا ہے سب جنتی ہے۔ نبی کے اہل بیت کے بارے میں دل ہمیشہ صاف رکھیں، قطعاً دل کالا نہ کریں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے ہم نبی کے یارانے کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم نبی کے گھرانے کا بھی احترام کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ رب العزت میری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جن مرحومین کی نیت کی گئی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ آپ میں سے بھی ہر گھر سے جنازے اٹھ چکے ہیں، کسی کا کوئی رشتہ دار، کسی کا کوئی دوست، کسی کا عزیز فوت ہو چکا ہے، دعائیں مانگنے میں کنجوسی نہ کیا کریں کہ آج یہ مطلب ہے کہ آج مسجد بک ہوئی ہے صرف 3 مرحومین کے لیے اور اس میں ہم نے صرف 3 کی دعا کرنی ہے، یا کوئی بکنگ نہیں، جب چاہو جس کے لیے چاہو جتنا مانگو، یا بکنگ والی بات ہی نہیں، جتنا چاہو مانگو، اللہ دینے کو تیار بیٹھا ہے۔
اللہ سے مانگتے رہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ سے مانگتے رہا کریں اللہ میری گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کا آنا ہمارا بیٹھنا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن اور حدیث والی سنت والی زندگی اللہ آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے. آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، اور و قصور جنت میں ہے دل پذیر لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے. دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے. جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے. قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے. کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، عاشق میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے. وما علینا الا البلاغ.